وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے کلام پاک کو نازل کیا اور ہم نے اس کے اندر شفا رکھی ان لوگوں کے لیے جو اس کے اوپر یقین رکھیں گے۔ کوئی بھی ذاتی دھرم کا آدمی ہے، اگر اللہ کے کلام کے اوپر یقین رکھتا ہے، کانفیڈنس ہے، تو اللہ نے اپنے کلام کے اندر شفا رکھی۔ حدیث کے اندر ہے کہ جب امام حسن اور حسین علیہ الصلاۃ والسلام چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی کے نواسے تھے، جب بیمار پڑتے تو اللہ کے نبی اس کے اوپر دم کرتے، اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دم کیا، جو امہات المومنین کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو اس طریقے کی قرآن اور حدیث کے پوائنٹ آف ریویو سے بھی ہمیں یہ باتیں ملتی ہے کہ کلام کے اندر شفا ہے۔ اب بیماری دو پرکار کی ہوتی ہے، بیماری کی دو کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتی ہے جسمانی بیماری، جس کو شریر کا روگ کہتے ہیں، فزیکلی طور پر ہوتا ہے، جو ڈاکٹر، طبیب، حکیم، میڈیسن، ٹیکہ وغیرہ کے ذریعے سے اس بیماری کا تدارک کیا جا سکتا ہے، قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور ایک بیماری ہوتی ہے روحانی بیماری، جسے روح کے امراض کہتے ہیں، جو آتما اور روح کو وہ بیماری افیکٹو کرتی ہے، متاثر کرتی ہے، انٹرنل پاور کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے۔ وہ شیطانی حرکات ہوتی ہے، خبیث جن جنات کے حملے ہوتے ہیں۔ بہرحال ہماری ٹھیٹھ بھاشا میں ہم بھوت پلیت کہتے ہیں۔ بھوت پلیت ویسے کوئی چیز نہیں ہے، یہ ناپاک جنات ہوتے ہیں، خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں، جو انسان کو ٹارچر کرتے ہیں، انسان کے بدن کے اوپر کبھی کبھی عاشق بھی ہو جاتے ہیں اور باقی انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کے اندر ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن اب اس میں شرکش شیاطین ہوتے ہیں، گندے قسم کے جن ہوتے ہیں، جو انسان کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور بندے کا تو آج 25 سال سے یہ تجربہ ہے، کیونکہ میں علاج معالجے کی لائن سے جڑا ہوا ہوں، تو میرا 25 سال کا ایکسپیرینس ہے، میرا مشاہدہ ہے، آبزرویشن ہے کہ اس طریقے کے امراض ہوتے ہیں اور انسان کو پریشان کرتے ہیں، اور جو اپنے دوائی کرتے ہیں، جو مریض میں مرض بڑھتا ہی جاتا ہے، کوئی ریلیف نہیں، کوئی آرام نہیں، کوئی سکون نہیں، کوئی تدارک نہیں اس کا، بلکہ بیماری تو اور بڑھ رہی ہے، دوائی کر رہے ہیں تو یوں سمجھو کہ یہ جنات کی حرکت ہے، خبیث قسم کے جنات ہوتے ہیں، ان کی یہ حرکت ہے۔ انسان کے بدن کے اوپر لوڈ ڈالنا، وزن پڑنا شریر کے اوپر، روزانہ کی جو روٹین ہے انسان کی، اس سے ہٹ کر انسان ایکٹیویٹی پرفارمنس کرتا ہے، کبھی گمسم رہ جاتا ہے، کبھی زور سے چلاتا ہے، اور کبھی کبھی کیا ہے کہ انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، شریر کے اوپر وزن پڑنا لگ جاتا ہے، اور اس طریقے کا کشٹ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتا ہے، اور جو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو غصہ زیادہ کرتا ہے، تو یہ سمجھو شرکش شیاطین کا حملہ ہے۔ پھر سپنوں میں جنجال آنا، برے برے سپنے، ڈر کے سپنے روزانہ دیکھنا، اور اس طریقے سے زیادہ سانپ سپنوں میں نظر آنا، لڑائی جھگڑا نظر آنا، تو یوں سمجھو کہ یہ جنات کی حرکت کی شروعات ہے۔ انسان کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، یا ٹائم بے ٹائم کسی ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جو شیاطین کی جگہ ہوتی ہے، تو وہاں سے شرکش شیاطین اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ عورت کو کوئی ٹائم پیریڈ آتا ہے، یا عورت نے مہندی لگا دی، یا کوئی خوشبو لگا دی، یا کسی ٹائم بے ٹائم ادھر ادھر کہیں چلی گئی، اور تو بھی اس کے اوپر جنات کا حملہ ہو سکتا ہے۔ ویسے ہینڈسم عورتوں کو، خوبصورت لڑکیوں کو جنات اپنا خصوصی طور پر اس کو ٹارگیٹ بناتا ہے، اس کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے۔ پھر عورت کسی کو ذکر نہیں کر پاتی ہے، عورت کے شریر کے اوپر وزن پڑتا رہتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز میرے پیچھے چل رہی ہے، قدموں کی آواز آتی ہے، اکیلی روم میں جاتی ہے تب ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز آ رہی ہے، میرے پاس بیٹھ رہی ہے۔ تو یہ سمجھو جنات کی علامات میں سے ایک علامت ہے، نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہے۔ پھر جب وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بے ہوشیاں ہو جاتی ہے، دانت جڑ جاتے ہیں، دماغ لوڈنگ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ کسی کے قابو میں مریض نہیں آتا ہے،
اور دوائی کرتے ہیں تو اس سے ریلیف نہیں ملتی ہے. تو یہ سب کچھ شیاطین کے حملے ہیں. ویسے بھوت پلیت کچھ نہیں ہے. بھوت پلیت تو ہم لوگوں کا دیا ہوا ایک ٹھیٹھ اور ایک لوکل لینگویج کے اندر ہم بتاتے ہیں. باقی بھوت پلیت ویسے کچھ نہیں ہے. یہ جنات ہی ہوتے ہیں، جن جنات ہوتے ہیں، گندی آتمائیں ہوتی ہے، یا ہمارے دوسرے بھائیوں کے یہاں کہتے ہیں پتر کا دوست. تو اس طریقے کا مسئلے ہوتے ہیں. بہرحال حمزات ہوتے ہیں اور اثرات ہوتے ہیں، خبیث جنات ہوتے ہیں، وہ انسان کو پریشان کرتے رہتے ہیں. اور پھر ایک ہوتا ہے سفلی علم، جس کو میلی ودیا کہتے ہیں، گندا علم، ٹوٹکا، ٹونڈر، جادو، کامن، چاہے کچھ بھی کہو اپنی لینگویج میں. تو اس طریقے کے لوکل لینگویج میں اس کے الگ الگ نام ہیں. کوئی کہتا ہے چڑا ہو گیا، کوئی کہتے ہیں ڈاکن آ گئی، کوئی کہتے ہیں بھوت ہے، کوئی کہتے ہیں پلیت ہے، کوئی کہتے ہیں کامن ہے، کوئی کہتے ہیں ٹوٹکا ہے، کوئی کہتے ہیں ٹونڈر ہے، کوئی کہتے ہیں ینتر منتر، پتہ نہیں کیا کیا نام دے رکھے. تو جس علاقہ، جیسا سیکٹر، جیسا ایریا، وہاں پہ اس کے الگ الگ لینگویج میں اس کو بولا جاتا ہے. لیکن من ملا کے مسئلے دو ہی ہیں، یا تو جنات کی حرکت ہے یا سفلی علم ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز نہیں ہے. اور جنات میں کئی اقسام کی جنات ہیں. جنات کی کئی اسپیسی ہے، کئی کیٹیگری ہے، کئی نوعیت ہے. الگ الگ قسم کے جنات ہوتے ہیں. ہوا میں اڑنے والے بھی ہوتے ہیں، اور جنات جو سمندروں میں رہتے ہیں، جنات کے سینگ والے جن بھی ہوتے ہیں. الگ الگ مختلف قسم کی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، جس کا ہم آبزرویشن نہیں کر سکتے. آگ کی پیدائش ہے، اس لیے ہم جنات کو، وہ چیز جو ہے وہ انویزیبل ہے، یعنی ہم اس کا نظارہ نہیں کر سکتے، منشیہ کی نگاہ میں نہیں آ سکتا. کبھی کبھی دکھائی دے بھی دیتے ہیں انسانی شکل کے اندر. لیکن اس قسم کی یہ مخلوقات ہے، انسان کو پریشان کرتی ہے، ٹارچر کرتی ہے. جادو جسے کہتے ہیں، وہ انسان خود بناتا ہے اور دوسرے کو پریشان کرتا ہے. جادو سیکھنا اور سکھانا اور چلانا دونوں حرام ہے. حدیث کے اندر اس کی سخت ممانعت آئی ہے. وہ بے موت مرے گا، اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی. اللہ سے توبہ کرنا چاہیے. آج تک اگر کوئی جادو کے کام میں اگر کوئی انسان مبتلا ہے تو اس کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ حرام کی موت مرے گا. کسی کو پریشان کرنا، کسی کو ٹارچر کرنا، کسی کو یاتنائیں دینا کتنا غلط ہے. لیکن اس کا سولوشن ہے، توڑ ہے، حل ہے، نوارن ہے، اللہ کے کلام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، قرآن کی پاک آیات کی وجہ سے، پاک اور پوتر ودیا کے تھرو ان کے اوپر بھی نینترن پایا جا سکتا ہے. جادو والے کے اوپر، جو کامن ٹوٹکا ہے، اس کے اوپر بھی قابو پایا جا سکتا ہے، اس کا بھی حل ڈھونڈا جا سکتا ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. دیکھو، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے. اللہ کا کوئی بھی فعل ہے، اس کی تاثیر ہے، اور اس کا توڑ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے. یہ عالم اسباب ہے. جب ہم سبب اختیار کرتے ہیں تو مسبب الاسباب اس کا نتیجہ دیتا ہے. اگر اس قسم کے امراض ہیں تو اس میں ڈاکٹر، طبیب، حکیم کیا کرے گا؟ میڈیسن تو کام ہی نہیں کرتی. تو دوستو، ہمیں چاروں ناچار کسی جید عالم کے پاس، کسی معالج کے پاس، کسی روحانی عامل کے پاس ہمیں جانا ہی پڑے گا. تو اس طریقے کی اگر کوئی پریشانی ہے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی ریلیشن شپ میں، آپ کے نزدیک میں، اگر اس طریقے کی کوئی پریشانی ہے تو بندے کا نمبر نوٹ کیجئے. آج 25 سال کا ایکسپیرینس ہے. اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں مریض آئے اور اللہ نے اس کو ٹھیک کیا. ہمارے پاس ایک سے ایک عمل ہے، وظیفہ ہے، عملیات ہے، اوراد و وظائف ہیں، علم استخارہ ہے، علم حضرات ہے، موکلات ہیں، جس کے تھرو ہم بیماری کی تشخیص کر کے پھر ہم اس کے نتیجے تک پہنچتے ہیں. پہلے اس کو بیماری کی وششتا کو جانتے، کون سی کیٹیگری کا معاملہ ہے، کیونکہ شیاطین کے لینڈ میں ہزاروں کیٹیگری ہے. اب کس نوعیت کا، کس کیٹیگری کا مسئلہ ہے، اس کی تشخیص کر کے، اس کو سلیکٹ کر کے، اس کی وششتا کو پہچان کے پھر ہم اس کے سواستے کی تدبیر کو سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹھیک ہوگا، کون سی آیات کا وظیفہ ہونا چاہیے، کیا عمل ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے یہ مریض ٹھیک ہو سکتا ہے. تو دوستو، بندے کا آپ نمبر نوٹ کریں. میرا نام ہے مولوی حبیب اللہ فلاحی. موبائل نمبر ہے 97 99 21 10 73 9799211073.